السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاک الرٹس اور میں ہوں علی حسین۔ پروگرام اندر کی خبر۔ جی ہاں، اندر کی خبر میں ہم موسٹلی بات کرتے ہیں ان ایشوز پر جن میں بات نہیں کی جاتی ڈیٹیللی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل میڈیا جن ایشوز پر بات نہیں کرتا، تو اس ایشو پر آج ہم بات کریں گے۔ تو ملک کے حالات آپ کو پتہ ہیں، اور ساتھ ساتھ کے پی کے اور بلوچستان کے حالات انتہائی خراب ہیں، دہشت گردوں کے حملے ہیں ہر طرف۔ تو اسی سے جڑی ایک خبر ہے پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ کہ پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر کو ان کے بھائیوں سمیت اغوا کیا گیا تھا 28 اگست کی شام کو۔ تو اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور ساتھ ساتھ اغوا ہونے والے فوجی افسران اور دیگر افراد جو ان کے ساتھ تھے وہ کون تھے، اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا، اور کس نے یہ کارروائی کی، انہیں اغوا کس نے کیا، اور ان کی رہائی کے لیے کیا کیا مطالبات رکھے گئے جنہوں نے اغوا کیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ 28 اگست کی شام کو لگ بھگ 6 بجے کے قریب پیش آیا ہے، جس میں پاکستان فوج کے آفیسر لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر جو ہیں وہ اپنے والد کی تدفین کے بعد بھائیوں کے ہمراہ خیبر پختونخوا کے علاقے جنوبی اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی میں ایک مسجد میں موجود تھے، اور لوگوں کی جو ہے وہ تعزیت وصول کر رہے تھے، اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں ان کے ساتھ موجود تھے، تعزیت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ تو اسی دوران مسلح افراد مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اسی دوران جب وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیونکہ مسجد میں تعزیت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، وہ روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ان مسلح افراد کو۔ موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں، وہ غالباً ان کی جو تعداد ہے وہ 14 سے 15 بتائی جاتی ہے۔ وہ داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی بھاگنے کی کوشش نہ کریں، سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ تعزیت پیش کرنے کے لیے وہاں آئے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان مسلح افراد کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ مسلح افراد جو ہیں وہ اپنی کلاشن کوپ کے بٹوں سے ان پر وار کرتے ہیں اور انہیں دور کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر کو ان کے بھائیوں سمیت اور ان کا ایک بھانجا اس کے سمیت انہیں بندوق کی نوک پر انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جی ہاں، انہیں اس کے بعد اپنے ساتھ جب لے کر جاتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ کارروائی کی کس نے۔ تو اس واقعے کی جو ایف آئی آر ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے گنڈا پور گروپ پر درج کی گئی ہے، یہی کہنا ہے۔ تو اب جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیوز دکھائی گئیں، 2 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں، جہاں پر کرنل صاحب جو ہیں وہ سفید لباس میں ملبوس ہیں، ساتھ ساتھ جو پس منظر ہے وہاں پر بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ ہے، اور جو مسلح افراد موجود ہیں گنوں کے ساتھ، انہوں نے جو ہے وہ اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور اس ویڈیو میں جو مغوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان حکومت کی پہنچ سے بہت دور ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ رہائی کے لیے انہوں نے مطالبات پیش کیے کہ حکومت جو ہے وہ ہم خیریت سے ہیں، اور حکومت کے ٹھکانوں سے ہم بہت دور پہنچ چکے ہیں اور طالبان کی تحویل میں ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت اور حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ وہ طالبان کے مطالبات جلد از جلد مان لیں تاکہ ہماری جو رہائی ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جو مغوی ہیں ان میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، وہ پاکستان آرمی سے لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر ہیں، اور ان کے بھائی آصف خان جو کہ اے سی کنٹونمنٹ بورڈ ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ان کا بھائی فہد امیر جو کہ سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اسی حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی تفصیلات جو ہے وہ جاری کی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے بھانجے شامل ہیں جو کہ اسکول میں پڑھاتے تھے، یعنی کہ وہ ٹیچر ہیں۔ تو ذمہ داری چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ فرسٹ سپتمبر یعنی گزشتہ روز جو ہے وہ پاکستان فوج کے ترجمان یعنی کہ ISPR کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ دار بحفاظت گھر پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مغویوں کی رہائی میں قبائلی
عمائدین نے اہم کردار ادا کیا اور وہ بحفاظت اس وقت اپنے گھر پر موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں، صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ خیریت سے واپس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی چونکہ ابھی ہی پاکستان فوج نے، حکومت نے بلکہ ایک آپریشن شروع کیا ہے، اس کے علاوہ بھی وہاں کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ساتھ ساتھ بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو کیوں نہ اس طرح کے عمائدین کو ساتھ ملا کر، اس طرح کے عمائدین کی مدد لے کر، چونکہ اس سے پہلے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی یہی بات کر چکے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے ہم جنگ کرتے آ رہے ہیں اور جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو ہمارے ان آفیسرز کی بھی جو ہے وہ رہائی ممکن ہو پائی ہے، عمائدین کا کردار ہے اس میں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں جو حالات خراب ہیں، جو بھی وہاں ملوث ہیں، ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان انوالو ہے وہاں پر، تو ان سے مذاکرات کیے جائیں، عمائدین کو انوالو کیا جائے تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے۔ اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں بھی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو بلوچستان کے حالات کو بھی بہتر کرنے کے لیے ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے۔ ایک عرصہ دراز سے ہم جو ہے وہ جنگ کے حالت میں ہیں دونوں صوبوں میں، اور ان کی کارروائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا سیاسی حل نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی اس پروگرام سے، اندر کی بات سے مجھے دیجیے اجازت، ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور اس طرح کی اور بھی سٹوریز ہیں جو آپ نہیں دیکھ پاتے عموماً ڈیٹیل میں، تو وہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔